بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں جب بھی کبھی ایسی سچویشن میں سیز فائر ہوتے ہیں چاہے وہ 48 گھنٹے ہو یا اس سے زیادہ ٹائم کے لیے ہو, اس کا مقصد بنیادی کیا ہوتا ہے؟ اس سینیریو میں جو پاکستان افغانستان کا ہے یہ سیز فائر کیا انڈیکیٹ کر رہا تھا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فتنۃ الخوارج ہے اس نے پاکستان میں تشکیل کی ناکام کوشش کی اور در اندازی کی جو یہ کوشش ہے یقیناً یہ طالبان رجیم کی ملی بھگت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی انہوں نے غلط طریقے سے سیز فائر کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, اور سیز فائر کا مقصد ہے کہ اگر ٹائم دیا جائے کہ دوسری پارٹی کو وہ سوچیں اور اس میں لیکن ریکنسائل اور اپنے حالات و واقعات پہ دیکھ سکتے ہیں اور مشکلات کو جائزہ لے سکتے ہیں. اور جس طرح پاکستان کو ایک پاکستان از اے پاور, ایک کنونشنل فورس ہے, وہ ہمارے سامنے افغانی تو ٹھہر نہیں سکتے ہیں. اف وی کین شیٹر دی سو کال پرائڈ آف انڈیا, تو یہ ان کے تو اسٹینڈنگ ہی کوئی نہیں ہے. اور دے انڈرسٹینڈ اٹ کہ جس طریقے سے چیخیں ہمیں نے کابل سے بھی سنی اور کندہار سے بھی سنی, دی پولیٹیکل کیپٹل, دی ریلیجیس سو کال کیلیفیٹ میں بھی ہم پہنچے تھے. سو ہم نے وی ہیو شون دیم آور ریزالو اور کیپیبلٹی. تو دیٹ از ون تھنگ. سو سیز فائر کا مقصد آج ہے, ہم نے 48 گھنٹے دیے ہیں کہ آپ اس میں سوچیں, اور اس کے بعد قطر اس میں درمیان میں یقیناً وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن جب ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, اگر بات چیت ہوتی ہے تو ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہوگا, ڈسمنٹل دی ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹ ان سائڈ افغانستان, جو OTTP کے خلاف, جو دی فتنہ الخوارج کے خلاف جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں مسعود صاحب, تو اس میں ایک جو کنٹری جو اس سارے سچویشن کو پپٹ بنایا ہوا ہے افغانستان کی گورنمنٹ کو, وہ ہے انڈیا. تو جب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو یہ جو انفلوئنشل کنٹریز ہیں, یہ دوست ممالک ہیں, ان کو بھی اس پہ بھی زور نہیں دیا جا سکتا کہ بھائی انڈیا اپنا کردار کم کرے, کہ انڈیا کی ایما پر وہاں سے ساری دہشت گردی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو سب کو پتا ہے, کون سا ایسا ملک ہے جس کو نہیں پتا کہ انڈیا یہ کروا رہا ہے. افغانستان انڈیا کی پراکسی ہے. متقی انڈیا گیا تو وہاں کے جانے کے فوراً بعد یہ واقعات ہوئے ہیں. وہاں جا کے انڈیا پاکستان اس نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. تو امریکہ کو بھی پتا ہے, ویسٹ کو بھی پتا ہے, رشیا اور چائنا کو بھی پتا ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز کو پتا ہے, اسپیشلی قطر اور سعودیز کو, کہ دے ہیو بین انوالوڈ پاس میں بھی ان سارے چیزوں میں. تو دے انڈرسٹینڈ اس میں کیا ہے. سو ان کے تو یقیناً یہ چیزیں یہ افغان رجیم کو بھی کنوے کر رہے ہوں گے بھائی کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو. ابھی دیکھیں نا, دی کنکلوژن وی کین ڈرا کہ دی طالبان رجیم 2.0 انہوں نے الائنس کر لیا ہے ود اے ہندوتوا ریپبلک, اور جو اور ان کا جو الائنس ہے دیٹ از اگینسٹ پاکستان ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. سو آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں ان کے سامنے کوئی اسلام نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے. وہ جو بغض ہے ان کے دل میں جس طرح انڈیا کا ہے, تو اسی طرح افغان رجیم کے دلوں میں بھی یہی ہے. لیکن الٹیمیٹ جو سفرر ہوگا وہ افغانستان ہوگا. اور میرے خیال میں آج کی جو سیز فائر ہے, جسے فریجائل سیز فائر, ڈیلیکیٹ سیز فائر ہے, لیکن دیر از اے بلیسنگ اینڈ ڈسگائز. ہمیں اپرچونٹی ملی ہے اور ملے گی, تو جو کچھ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی ابھی ول ڈسٹرائے. مسعود صاحب, وہاں پر کوئی جمہوری نظام تو ہے نہیں, جتھے پورا کا پورا نظام سنبھال رہے ہیں, اور لیکن وہاں پر بھی تو کچھ سین وائسز ہوں گی جو یہ سوچتی ہوں گی کہ ہم نے مس کیلکولیٹ کر دیا پاکستان کی طاقت کو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کچھ جو سین وائسز ہیں وہ بھی اس کے اوپر شدید رد عمل دینے. جاوید اختر صاحب سین وائس تو میں نہیں کہوں گا, لیکن انہوں نے بڑا شدید رد عمل دیا اس چیز کے اوپر کہ ہم نے امیر متقی صاحب کو اپنے ملک میں بلایا اور اس کے بعد ہم ان کو ہز ایکسلنسی کہہ کے بلاتے رہے, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی تمام جو خواتین جرنلسٹ ان کو اٹھنے کا کہہ دیا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس میں بھی ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ لیں. پہلے دن خواتین کو انہوں نے کہا نہیں آئیں گے, اگلے دن انہوں نے 200 خواتین آگے بیٹھ گئی. تو یہ تو ان کا معیار اور سٹینڈرڈ ہے. اور پھر دیکھیں کہ اجیت دوول نے چند سال پہلے جو تقریر کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ طالبان جو ہیں یہ مرسنریز ہیں, ہم پیسہ پھینکیں گے جی ہماری سائٹ پہ ہوں گے. اور سیکنڈلی ہی سیڈ کہ جی ہم دارالعلوم دیوبند کو استعمال کریں گے ٹو انفلوئنس طالبان. So therefore he was taken to, Muttaqi was taken to دیوبند, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسیپشن. انفارچونیٹلی دارالعلوم کا ایک بڑا نیکسس ہے ود بی جے پی سرکار. سو وہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انڈیا, اٹ از این انڈین انسٹیگیٹڈ اٹیک آن پاکستان. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جس طرح کے وہاں سے واقعات وہ سارے جو ہیں, اور دے ہیو لانگ ہسٹری 1950 سے لے کر اب تک
दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है. दे हैव बीन हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और हमें भी पता है. लेकिन यकीनन ये है कि हम कंप्रोमाइज कोई करने को ज्यादा नहीं करेंगे. वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश ए न्यू नॉर्मल. जिस तरीके से हमने रिएक्ट किया है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने क्लियर किया है और बताया है अगर वायलेशन होती है, दहशतगर्दी होती है या रजीम के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पाकिस्तान का रिस्पांस फौरन होगा और इट विल बी ए लिथल रिस्पांस. अच्छा मसूद साहब, एक चीज और बताइएगा, मैं बहुत आगे के सिनेरियो की बात कर रही हूँ. आपने कहा बहुत डेलिकेट सीज फायर था और जाहिर है 48 घंटे, और हमने इनको ये टाइम दिया ताकि थोड़े कहते हैं ना इनके अंदर थोड़ा सेंस प्रिवेल करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. अब ये बताइए, अब यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है क्योंकि भारत गठजोड़ यहाँ पर खुल के सामने आ गया है और क्या क्या हो रहा है. तो यहाँ पर अब अगर फॉर इंस्टेंस जैसे कि बात की जा रही दोस्त ममालिक की बातचीत का अगर कोई प्रोसेस भी शुरू होता है तो वो कौन से इकदाम तालिबान हुकूमत तालिबान रजीम को करने होंगे जो जिससे ये जाहिर हो कि इनके इंटेंशंस बड़े क्लियर हैं, समझ आ गई है, कौन से ऐसे स्टेप्स उन्हें लेने होंगे जिस पे पाकिस्तान ट्रस्ट कर सकता है? बहुत सिंपल सी बात है. पाकिस्तान का एक पॉइंट एजेंडा है और दैट इज डिसमेंटल टेररिस्ट हाइड आउट्स इनसाइड अफगानिस्तान, प्रिवेंट फितना और ख्वारिश फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान. ये एक बड़ा वाज़ेह है. और देखें कि इससे आप देखें ना दोगलापन देखें. चंद साल पहले जब डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान गए थे तो उनको कहा था कि आप हमें 10 अरब रुपए दें, हम इनको रीलोकेट करते हैं, वहां से हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं. उन्होंने कहा था हम इनको वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे ताकि यहाँ से नजदीक से अटैक्स वगैरह नहीं होंगे. सिमिलरली इन केस ऑफ ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिनकी प्रेजेंस थी बदख्शां में थी, नूरिस्तान में थी, कुनर में थी, उनको इन्होंने रीलोकेट कर दिया. मेजॉरिटी को लाके गजनी में लेके आए. चाइनीज स्पेसिफिक थी ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट. सो ये देखें डबल गेम कर रहे हैं. बेसिकली वो लिवरेज के तौर पे हमें ये यूज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, प्रेशराइज करने के लिए एज ए बेट लिवरेज के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको यूज कर रहे हैं. तो लेकिन देखिए ये एजेंडा हमारा है और हम यही चाहेंगे इसमें वो हमें दिखाएं और गारंटीज दें कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं. और इसमें यकीनन अगर इस्लामिक कंट्रीज है लाइक सऊदी अरेबिया है या कतर है वो दरमियान में बैठते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है. अगर उसमें एक होते तो बातचीत हम यकीनन करेंगे विद अफगान रजीम. लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तो हमने क्लियर कर दिया, वी विल नॉट कम्प्रोमाइज ऑन दैट. क्योंकि देखें कि पाकिस्तान के जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है, जब हमने इंडिया को लटाया था तो इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है. मसूद साहब, यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पे आए हैं. एक तो ये बात भी हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी को इस चीज़ का इदराक हो रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अफगान तालिबान रजीम के बीच जो गठजोड़ है इसके शवाहिद भी मंजर आम पर आते जा रहे हैं. दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करिए. सेकेंडली, एक तो ज़रा इस पर भी आपको कमेंट चाहूँगा, दूसरा ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि अफगानिस्तान काफ़ी टाइम से, सदियों से मैं कहूँगा, दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, तजारत से लेके खुराक तक. आटा चीनी यहाँ से जाती है, तजारत जो है वो पाकिस्तान से होकर जाती है, पाकिस्तान के रास्ते से होती है. तो भारत क्या इस सिलसिले में अफगानिस्तान की मदद कर सकता है? देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है. पहले ये जो आपने बात की अलकायदा की बात की है, देखें कि 9/11 के मास्टर माइंड वॉज इन अफगानिस्तान. ताने बाने यहाँ बने तो 9/11 को हमले जब हुए उसके बाद अमेरिका ने किया तो इट वॉज बिकॉज ऑफ अलकायदा. आज अलकायदा अफगानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हुई है, नेक्सस है फितना और ख्वारिश और अफगान रजीम के साथ. और ये इनके प्रेजेंस से, कुनर में प्रेजेंस से, नूरिस्तान में प्रेजेंस से, नंगहार में प्रेजेंस से, उसके अलावा खोस्त में प्रेजेंस है, पक्तिका में प्रेजेंस है, पक्तिया में प्रेजेंस है. और ये वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स भी चला रहे हैं, सुसाइड बम्बिंग को भी ट्रेन कर रहे हैं. अबू इखलास बड़ा नाम मशहूर हुआ था रिसेंटली, जो टीटीपी ये फितना और ख्वारिश को ट्रेन कर रहा था. सो यूनाइटेड नेशन एनालिटिक सपोर्ट सेंक्शन मॉनिटरिंग टीम की जो हर साल रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने इन सब का मेंशन किया कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान हैज बिकम एपिक सेंटर, हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. और उसमें उन्होंने टीटीपी का मेंशन ये किया था रिपोर्ट में कि इट हैज नो बिकम ए ग्लोबल थ्रेट. और अलकायदा भी जिक्र किया, दाइश का भी जिक्र किया, ईस्टर्न तुर्किस्तान का भी, सब किया. और उन्होंने स्ट्रेंथ भी बताई
یہ فتنہ الخوارج کے 6500 کی قریب اسٹرینتھ ہے اور کہاں کہاں پہ ہے. ان کے فائنانسنگ پہ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ نور ملی محسود کو پیسہ دے رہی ہے, منتھلی پیمنٹ کر رہی ہے, فائنانس بھی کر رہی ہے, اسی طرح انڈیا سے فنڈنگ آ رہی تھی. تو وہ دس از ون تھنگ. سیکنڈ, جو تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ پبلش کی ہے امریکہ نے اس سال مارچ میں with getting input from 18 intelligence agencies of America, DNI نے اس رپورٹ کو پبلش کیا ہے. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ فتنہ الخوارج has become a threat to global peace. تو وہ بھی انڈورسمنٹ ہے. فارمر سینٹ کا ہم کا مرڈر کئی دفعہ کہہ چکا ہے, فتنہ الخوارج کے پریزنس سے سیریس تھریٹس ہیں, تو وہ بہت امپورٹنٹ. سو ریئلائزیشن وہ ایک تو ہے. سیکنڈ چیز جہاں آپ نے بات کی ہے, دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کی ہے, تو میرا خیال میں انٹائر افغانستان کی اکانومی ڈپینڈس آن پاکستان روٹس, پاکستان کے جو آپ کے مارکیٹس ہیں, پاکستان کے جو ہمارے جو کراسنگ پوائنٹس ہیں, ان پر ڈپینڈنٹ ہے. دے آر ارننگ, دیکھیں پچھلے 2 سال پہلے 23 میں اٹ واز آلموسٹ $5 بلین انہوں نے کمائے, اور آہستہ اس میں کمی بھی آئی ہے. اور پھر کیا انڈیا نے اس میں بھی دیکھیں کہ کیا انہوں نے کوشش کی جسٹ کہ پاکستان کو سائڈ لائن کرنے کے لیے چابہار کو انہوں نے ٹیک اوور کیا, اس کو ڈیولپ کیا, اور چابہار سے ایک روڈ نکالی, اور اوپر آ کے انہوں نے ایک زرنج, دلارام ہے افغانستان کے حصے ہیں فرا پروونس میں, وہاں سے زرنج سے دلارام سے انہوں نے وہ روڈ ایک ہرات کو بھی لے کے گئے, ایک سیدھے کابل سے, اور انہوں نے مزار شریف یہ روڈ بنایا تاکہ پاکستان کے پورٹس کو بائی پاس کر سکے اور پاکستان پہ افغانستان کی ڈپینڈنس کم کیا جائے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. اب وہاں سینکشنز لگی تو چابہار از نو مور فنکشنل, دیٹ از ون تھنگ. سو پاکستان کے پاس یہ لیوریج ہے, میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, وی کین کنٹرول اور وی کین شیپ دی ٹریجیکٹری آف افغان اکنامک ایکٹیویٹی. ہمارے پاس اتنا بڑا لیوریج ہے, اور میرا خیال اب وقت آیا ہے, جس طریقے سے کل گورنمنٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو انہوں نے بند کر دیا ہے, وی مسٹ کلوز آل دی کراسنگ جو افغانستان کے لیے ہیں, اور وی مسٹ ڈپورٹ آل افغانس انکلوڈنگ ڈاکومنٹڈ انڈاکومنٹڈ افغانس وداؤٹ اینی, اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے. اٹس ہائی ٹائم, جب وہ آپ پہ معافی نہیں ہے, آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے بے حرمتی کی ہے FC کی جو وہاں پہ شہادتیں ہوئی چمن میں, تو میرا خیال میں اس کے بعد پاکستان کا حق بنتا تھا کندھار جا کے سٹرائکس کریں, کابل میں جا کے سٹرائکس کریں. تو میرا خیال میں لیوریج ہمارے پاس ہے. اور آپ دیکھیں کہ اجیت دوول سینٹرل ایشیا کے دورے پہ ہے, کیونکہ وہاں بھی جا کے کوشش کر رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر راستے بند ہوتے ہیں تو وہاں سے کوئی راستہ نکالے. تو لیکن سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی تنگ ہے, کیونکہ دیکھیں ازبکستان کے لیے افغانستان میں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان یہاں موجود ہے, تاجکستان کے لیے تحریک طالبان تاجکستان افغانستان میں ہے, باقی کے لیے داعش وہاں موجود ہے. تو آپ کے خیال میں وہ کیسے کوآپریٹ کریں گے؟ سو میرا خیال میں وی مسٹ یوز آل لیوریجز. کسی صورت میں کنسیشن نہیں ہوگا. کنسیشن ہم تب دیں گے, ہم پازیٹیو رسپانس دیکھیں گے اور ان کا کریک ڈاؤن دیکھیں گے, اور جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ سنسیریٹی شو کریں گے اینڈ گارنٹیز دیتے ہیں تھرو تھرڈ پارٹی, دین وی کین کنسیڈر کہ اس میں ہم کیا ریلیکس. یہ آپ نے کہا کہ بہت کچھ ٹھوس اقدامات افغانستان کو کرنے ہوں گے, ادروائز ہم جس طریقے سے نمٹ رہے ہیں وہ افغانستان کو پتہ چل گیا. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب, بہت شکریہ. اور یہ دیکھیں جی, بھارت کے عزائم آپ یہاں پر چیک کریں کہ کس طرح بھارت نے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا ہوا, اور افغانستان کو ریلائزیشن ہونی چاہیے کس طرح وہ استعمال ہو رہی ہے. افغان رجیم, طالبان رجیم جو ہے یہ سوچنا چاہیے کس طرح وہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں انڈیا کے ہاتھوں.